4 قسم کے جہنمی ایسے ہیں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے. وہ تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا, یہ اور چلے گئے اور یہ اتنا چیخیں گے, اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے اور کہیں گے یہ کون کم بخت یہاں آ گئے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں, ہم تو پہلے سے پریشان تھے, انہوں نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا. کون لوگ ہیں؟ ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کے اوپر آگ کے صندوق معلق کر دیے گئے ہوں گے, صندوق باکس, آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیے گئے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اتڑیاں, اتڑی جو پیٹ میں جو آنت ہوتی ہے نا, اپنی اتڑی گھسیٹ رہے ہوں گے, کھینچ رہے ہوں گے اور اپنی اتڑیاں کھینچ رہے ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے, جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے. ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا, ایک ایک کر کے جن کے اوپر آگ کا صندوق ہوگا, آگ کے انگاروں سے بنا ہوا صندوق معلق ہوگا, پوچھا جائے گا. وہ جہنمی پوچھیں گے ارے یہ کون کمبخت ہے جنہوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے, ان کے اوپر آگ کے صندوق ہیں. ان کو بتایا جائے گا جہنمیوں کو یہ آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق جن کے سروں پر ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتے تھے, قرض دار ہو کر مرے تھے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے مرے تھے. ان لوگوں نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے, قبضہ کر لیا تھا, زمین و جائیداد پر, یا ان کے پاس کسی کا قرضہ تھا لیکن انہوں نے دینے سے منع کر دیا, بے ایمانی کر لی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کر کھا گئے. پوچھا جائے گا یہ اتڑیاں گھسیٹنے والے لوگ کون ہیں جو اتڑیاں اپنی گھسیٹ رہے ہیں, اتڑی اپنے گھسیٹ کے چل رہے ہیں. ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے. یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا, ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے, یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے. اور چوتھا آدمی بھی ہوگا, چوتھا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا, پریشان ہوگا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے, چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا تمسخر اور مذاق اتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے. ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزہ لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مزہ لیتا ہے, جیسے وہ انجوائے حاصل کرتا ہے, ایسی یہ لوگوں کی برائیاں انجوائے لے کر کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا. جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو, جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے. ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم ابھی خاموش نہیں, جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے, اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی. عذاب بھی طے ہوں گے. کسی کو آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا, کسی کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا, کوئی خون کے تالاب میں غوطہ لگا رہا ہوگا اور بدبودار خون پی رہا ہوگا, کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا, لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا. یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا
یہ وہ ہے نماز کے ٹائم پر ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، ٹال مٹول کر نماز پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے، 2 بجے پڑھ رہے ہیں، عصر کی اذان 2:15 بجے ہوتی ہے، 3 3:30 پہ پڑھ لی، جماعت مل گئی نہ ملی، اکیلے پڑھ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا، جس کی چربی اس سے پگھل رہی ہوگی اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے والے لوگ تھے۔ پیڑ و درخت کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا، الٹا پیر اوپر سر نیچے اور منہ میں ڈنڈے اور لاٹھی گھسیڑ کر ان کا منہ کھلوایا جائے گا اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے۔ یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ خون کے تالاب میں بدبودار خون، اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، کنارے آئیں گے، فرشتہ پتھر مارے گا، وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پیاز کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے۔ 5 لاکھ جمع کیا، میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا، 5 کے 10 لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے، 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا، آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں، 36 درجے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں۔ 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے۔ سود اور پیاز کے 36 درجے ہیں۔ پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور بیاض کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے، ان میں سب سے ہلکا عذاب اس سود اور بیاض کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ ایک آدمی، ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، یہ سود اور بیاض کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں، اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈالی رہے ہیں، ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا، جہنم کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جہنم کا تعلق بھی غیب سے ہے، کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، چھپی ہوئی ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا، فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی، ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر، ان کے دونوں سینوں کے اندر کھنجر چبھو دیے گئے ہوں گے، ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا، اوپر نکال لیا گیا ہوگا، دوسرے بریسٹ کے اندر بھی کھنجر ڈالا گیا ہوگا، اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر
بال جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے بریسٹ میں خنجر بھونک دیے گئے ہیں۔ اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو، اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی، تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں، اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں۔ جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔